ایک اور پاکیزہ، جہاں پر پاکیزہ دیکھا جائے تو اپنی جنگ اکیلے لڑ رہی ہے، اپنا کیس خود کر بیٹھی ہے اور فائنینشلی طور پر بھی خود کو خود ہی سپورٹ کر رہی ہے۔ تبھی تو سمن کے آفس میں چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ لی۔ خیر کیا ہی کرے، نہ تو ماں باپ ساتھ دے رہے ہیں اور نہ ہی فراز۔ اصغر ساتھ تو دے رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی اتنی فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتا جتنی اسے چاہیے۔ ایسے میں فراز آتا ہے، ہمدردی کے دو بول بولتا ہے اور اس کے بعد چل دیتا ہے۔ وہ تو ویسے بھی باہر کے ملک جا رہا ہے تاکہ اپنی بہنوں اور باپ کے لیے آسانیاں کر سکے، انہیں ڈالر کما کما کر بھیجے اور ان کی زندگی آسان بنا سکے۔ ایسے میں محبت کہاں گئی؟ ایسے میں پاکیزہ کے حقوق کہاں گئے؟ پاکیزہ کا شرعی حق کہاں گیا؟ پاکیزہ کو تو بالکل بھول چکا ہے فراز، کیونکہ اس کے ساتھ جب کھڑا ہی نہیں، اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا، تو پھر کیسی محبت؟ کاہے کا شوہر؟ اگر یہ نام نہاد شوہر تب آ کر اپنی محبت جتائے کہ جب پاکیزہ کیس جیت جائے، اپنے پیروں پر کھڑی خود ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تب آ کر یہ شوہر کہے بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، دھوپ چھاؤں تمہارے ساتھ دیکھوں گا، تو پھر کیا کرنا ہے ایسے شوہر کا؟ فرینڈز، ہمیں تو فراز بھی کافی زیادہ بے وفا لگ رہا ہے، جو محبت کے بول بولنا تو جانتا ہے لیکن محبت کو نبھانا نہیں جانتا۔ فی الحال تو فراز کی سچویشن ایسی ہی ہے۔ دوسری طرف زبیر کی سچویشن ذرا کلیئر ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر نور بری نے جب سمن کو بتا دیا کہ اسے تو طلاق نامہ نہیں ملا، جبکہ زبیر کہہ رہا ہے کہ اسے طلاق بھجوائی ہے، تو پھر بھی میں اس کے باپ کے گھر میں تھی نا۔ زبیر کافی حیران ہو رہا ہے نور بری کی باتوں سے، یہ کیوں جھوٹ بول رہی ہے؟ تو اس وقت نور بری اپنی ساری سچویشن بتاتی ہے۔ اس کے ماں باپ کی 10 مربع زمین تھی، وہ اکلوتی تھی، ڈیٹس وائی ساری زمین اسی کے نام پر تھی، اور اس چیز کا ہی تو فائدہ اٹھایا زبیر کے باپ نے کہ پہلے بڑے بھائی سے شادی کر دی، اس کی ڈیتھ کے بعد زبیر کے ساتھ اسے باندھ دیا، جبکہ زبیر نکاح کے فوراً بعد ہی وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے تو ایک گھڑی رک کر نور بری کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، اور زبیر کے مطابق اس نے شہر آتے ہی ڈیورس نامہ بھی بھجوا دیا تھا، لیکن ڈیورس پیپرز نور بری کو نہیں دیے گئے، کیونکہ اگر اس کو ڈیورس پیپرز مل جاتے تو بھلا زبیر کا باپ اس کی زمین کیسے ہتھیا سکتا، کیسے ہڑپ سکتا، اپنے نام کیسے لگوا سکتا؟ خیر یہاں پر سچویشن کافی کریٹیکل ہے، کیونکہ زبیر ڈیورس دے چکا ہے اور نور بری کو ڈیورس نامہ ملا ہی نہیں، اور اس کی زمین بھی اب اس کے پاس نہیں، یعنی کہ وہ بالکل کنگلی ہو چکی ہے۔ اور ایسے میں زبیر کو اس کی باتوں پر کافی غصہ ہے، اس لیے سمن جب گھر پر نہیں تھی تو اسے گھر سے نکالنا چاہا، اس کو گاؤں چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن نور بری نہیں جانا چاہتی، کیونکہ اس کا میکا بھی اب نہیں رہا، اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس اب زمین بھی نہیں رہی، جو کہ زبیر کا باپ ساری ہڑپ چکا ہے، اپنے نام لگوا چکا ہے، تو پھر نور بری بھلا وہاں جا کر کیا ہی کرے؟ وہ تو روتے ہوئے التجا کرتی ہے کہ وہ یہاں پر رہنا چاہتی ہے، بے شک اسے مار دیا جائے، لیکن وہ یہاں سے کہاں ہی جائے گی؟ اب سمن اتنی ظالم نہیں کہ نور بری کی ساری سچویشن جانتے بوجھتے ہوئے اسے گھر سے نکال دے گی، وہ اس کو یہیں پر رکھے گی اور آگے چل کر اس کی سچویشن کو کلیئر بھی کرے گی۔ اگر زبیر واقعی طلاق دے چکا ہے تو پھر بھی نور بری کی زمین تو اسی کی ہے، وہ زبیر کو واپس کرنی ہوگی۔ سچویشن کافی سیریس ہے اور یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہے کہ سمن نور بری کے کیس کو کس طرح سے ہینڈل کرے گی۔ دوسری طرف آیو، جو کہ اسلم صاحب کے پاس آیا اور دل چیرنے والی باتیں کر رہا ہے۔ ایک تو بیٹی کا دکھ وہ سینے میں دبائے بیٹھے ہیں، اور دوسرا معاشرہ جینے نہیں دے رہا۔ کبھی کولیگس آ کر باتیں کرتے ہیں اور کبھی یہ صاحب آ کر دل چیر رہے ہیں۔ خیر یہاں پر معاشرہ تو پھر ایسے ہی ہے، نہ کسی کو ہنستے دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی کے دکھ میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، صرف تماشا دیکھنا چاہتا ہے اور تماشا بنانا چاہتا ہے۔ فرینڈز کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔